السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ہے رحمت الہی۔ پہلا نقطہ جی، اللہ تعالیٰ رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس میں ولا یظلم ربک احد، کسی پر کسی درجہ میں کوئی اللہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ ظلم زیادتی کیا ہے کہ اس کا کام زیادہ تھا، اسے ثواب تھوڑا دے، غلطی تھوڑی تھی سزا زیادہ دے دے، ایک ہی غلطی بی کے گلے ڈال دے، بی کا ثواب سی کو دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، ایسا نہیں ہونا۔ اور اسی میں پیچھے سے آ رہی آیت وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، تو اپنے سامنے ہر عمل کو حاضر پائے گا، کوئی عمل اس کا چھپا نہیں رہے گا، ہر عمل بلا کم و کاست درج ہوگا اور سامنے پیش ہوگا۔ اور یہی بات سورۃ زلزال ہے، اس کی آیت نمبر آ رہی ہے 6 سے لے کر 8 تک، کہ ہر عمل نظر آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو وہاں دیکھ لے گا انسان کے کیا کچھ ہے۔ اور پھر اسی میں سورہ 54 نمبر ہے قمر، اس کی آیت نمبر 52 میں آیا کہ جو چیز اس نے لکھی ہے ورقوں میں، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہے، وہ کلو صغیر و کبیر مستطر، کبیر صغیر، چھوٹے سے چھوٹا، صغیر کیا ہے چھوٹے سے چھوٹا، کبیر بڑے سے بڑا عمل، مستطر لکھا ہوا ہے، صدر بنی ہوئی ہے اس کی، تو ہر عمل لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق اب یہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر عمل نیت اچھی ہوگی عمل برا ہو سکتا ہے، نیت بری ہوگی عمل اچھا ہو سکتا ہے، تو نیت بھی، عمل بھی، اخلاص بھی، اس کے بعد اس کے حالات بھی، کن حالات میں اس نے کیا، کوئی نہیں کر رہا تھا تب اس نے کیا، تو اس کے ساتھ بڑے ملٹیپلائنگ فیکٹر لگنے ہیں کہ استقامت پہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے، سبقت لے جانے والوں میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی۔ تو اللہ اس کو اس کے مطابق، جب کوئی نہیں کام کر رہا، جب کوئی کرے گا تو اللہ اس کو اس کا زیادہ اجر دے گا، سخت حالات میں کرے گا اس کو اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور اس کو اسی طرح سمجھیں، یہ جو اجر ملنا ہے نا، یہ باقی چیزیں ہیں۔ اگر ایک کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور کسی کو 100 روپیہ دے دیتا ہے تو اس کو بھی 100 کا اجر ملنا ہے۔ لیکن کسی کے پاس 100 روپیہ ہے اور اس کو فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کسی کو 100 دیتا ہے، اب اس کا اجر وہ لاکھ والے سے زیادہ ہے۔ کس کے پاس 100 تھا، 100 کا 100 اس نے دے دیا، سارا دے دیا، یہ لاکھ والا تب اس کے برابر پہنچ سکتا ہے جو لاکھ پورا دے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک تیسرا شخص ہے جس کے پاس 100 روپیہ ہے، لیکن اس سے ضرورت اپنی بڑی شدید ہے، لیکن کسی دوسرے ضرورتوں کو دے کر وہ 100 روپیہ اس کو دے دیتا ہے، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ چیز ہے 100 روپیہ، چیزیں کسی ضرورت مند کو دی ہے، لیکن حالات کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق، اس کے وہ ساری اس کو دیکھ اجر اس طرح سے ملنا ہے، تو اللہ کسی پر کم یا زیادہ یہ نہیں ہوگا۔ اگلے 2 نکات ہیں جی، آیت نمبر 58 میں سے بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اور مواخذہ جو پکڑ ہے اس میں ڈھیل، وہ جو رحمت الہی ہے۔ شاید میں لگ گیا ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ بخشنے والا ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے، اس لیے فوراً مواخذہ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، بندے بن جاؤ۔ یہ جو ڈیل ہے، موقع ہے واپسی کے لیے ہے۔ اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ کو، تو یہ کہا کہ وہ آرام سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ نے فرعون کے پاس بھی یہ پیغام بھیجا، ٹھیک ہو جاؤ۔ کفار مکہ اتنے بڑے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے اور ہر کام تدریجاً کرتا ہے۔ رات آتی ہے تو تاریکی یکدم نہیں چھا جاتی، اسی طرح دن چڑھتا ہے تو یکدم تیز دھوپ اور روشنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عذاب کا قانون ایسا نہیں ہے کہ ادھر کسی نے جرم کیا ادھر سے فوراً سزا دے دی، بلکہ قانون الہی جو ہے وہ تدریج کام کرتا ہے، تدریجاً کام کرتا ہے کہ مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے اور توبہ کر لے، استغفار کر لے، واپس پلٹ آئے، اپنی اصلاح کرے، پھر سزا ٹل جاتی ہے۔ اور اگر باز نہ آئے، اسی پہ اکڑا رہے اور اس کی دلیلیں دے، وجوہات بتائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب الہی قانون کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ پھر فرعون بھی جب ڈوبا، سارا کچھ نے پیچھا کیا اور پھر کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ تو اس وقت تو فرعون بھی مان لیا ہے۔ اب لوگ جلدی مچائیں یا نہ مچائیں، جب عذاب آئے گا تو پھر یہ مؤخر نہ ہوگا۔ قوم لوط کی طرف فرشتے گئے، حضرت ابراہیم اور فرشتوں سے بحث ہی کرتے رہ گئے، لیکن انہیں بات نہیں سنی اور مجرم نہیں بچ سکیں گے۔ عذاب سب مجرموں پر بھی نہیں آتا، کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے۔ مکمل حساب اور جزا سزا آخرت میں ہوگی۔ دنیا میں یہ سارے سزا نہیں ہے، ہر چیز کی سزا نہیں ہے، ہر چیز کی جزا نہیں ہے، لیکن ملنی ضرور ہے۔
ان چیزوں کو یہ سمجھیں تو یہ اللہ جو ڈھیل دیتا ہے اسی لیے کہ آپ ٹھیک ہو یا آپ ٹھیک ہو یا آپ ٹھیک ہو. اور کہتے ہیں اب یہی ابو سفیان لشکر لے کے گیا، موقت میں بھی لے کے گیا، اور بدر کی وجہ بھی اسی کی وجہ سے اسی نے پیغام بھیجا تھا کہ بندے بھیجو. پھر خندق میں سب کو اکٹھا کر کے لے گیا، باقی کچھ کرتا رہا، تو پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، ہو گیا. اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے تو ڈھیل ڈھیل ڈھیل. اس لیے تو جو ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اسی لیے مل رہی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. اگر ڈھیل کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا، پھر بعد کی معذرتیں اور بعد کے کچھ نہیں کرنا انہوں نے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.